7 بیٹیاں تھیں عبد المطلب کے، 12 بیٹے اور 7 بیٹیوں کا باپ ہے، اور پوتے پروتے ہو چکے ہیں، پوتے بھی جوان ہو چکے ہیں، 100 سال کے ہو گئے ہیں، اور بیٹیوں کو بلا کے پاس بٹھایا اور کہا مجھے بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ کیسے رو گی اور کیسے میرا ماتم کرو گی۔ اس کے معنی اسے پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ بیٹیوں سے کہا نوحہ لکھو، میرا مرثیہ لکھو۔ بیٹیاں شاعرہ تھیں، سب نے اپنا اپنا مرثیہ منظوم کیا اور باپ کے پاس لائیں، کہ یہ مرثیہ کہا ہے؟ کہ آپ سب باری باری یہ مرثیہ پڑھو۔ بیٹیوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ زندہ بیٹھے ہوں تو وہ جذبات تو نہیں پیدا ہوں گے جو جنازے پہ رونے کا انداز ہے۔ کہ چادر لاؤ، چادر آئی، صبح چادر اوڑی اور بیٹیوں سے کہا سمجھو یہ باپ کا جنازہ پڑا ہے اور رو کے دکھاؤ۔ بیٹیوں نے بال کھولے، مرثیہ پڑا، گریہ ہوا، لاش کی طرح عبد المطلب لیٹے رہے۔ پہلے تو بنی ہاشم کے گھر کی سنت بنائی کہ میت پہ مرثیہ پڑھا جائے گا، رویا جائے گا، ماتم ہوگا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ بیٹی رونے کے لیے ہوتی ہے، ہوتی۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا، الوداع کا وقت بھی آ گیا، اور بیٹے کو سب کو نام بنام بلایا اور بلا کر محمد کو گود میں بٹھایا کہ یہ میرا پوتا ہے، یہ بتاؤ میرے بعد اس کی پرورش کون کرے گا؟ بیٹوں نے آگے بڑھ بڑھ کے باپ سے کہا ہم پالیں گے، ہم پرورش کریں گے، اپنے پاس رکھیں گے۔ ایک ایک بڑھتا گیا اور عبد المطلب اس کے نام کو ہٹاتے گئے۔ کہا عباس تم اس لیے نہیں اس کی پرورش کر سکتے کہ تمہارے اولاد بہت ہے، جس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے وہ دوسرے کی اولاد کو پیار نہیں دے سکتا، تم اپنے بچوں کو پالو گے یا اسے پالو گے؟ کسی نے کہا ہمیں دے دیجئے، کہا تم لاولد ہو زبیر، تمہارے اولاد نہیں، جو لاولد ہوتا ہے وہ دوسرے کے بیٹے کو پیار نہیں دے سکتا، اس لیے میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ابو لہب نے کہا بچے کو میرے حوالے کر دیں، میں پالوں گا۔ کہا ہاں تو دولت مند تو ہے لیکن تو زبان کا بدتمیز ہے، اگر تو نے بد تہذیبی سے بات کی تو قبر میں لرز جاؤں گا، اس لیے تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ ایسے میں سب سے آخر میں ابو طالب نے کہا میرے حوالے کیجئے، تو اب یہ ابو طالب سے نہیں کہا کہ اٹھا لو گود میں، بلکہ محمد سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ تو محمد نے بھی جواب نہیں دیا، دادا کی گود سے اترے، دوڑتے ہوئے چچا کی طرف گئے، چچا پہلے سے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے۔ تو محمد نے تو اپنے چچا، اپنے دادا کو نزا کی حالت میں دیکھا تھا، اس لیے سب کو بلایا کہ آؤ امت کو بلاؤ تاکہ دیکھے کہ میری نزا کیسی ہے۔ اگر نہ بلاتے تو باہر کہہ دیتے جانے کیسے مر گئے اور کیا ہوا۔ آؤ بیٹھو، میرے آخری لمحات دیکھو، میرے آخری لمحات